اس کے شکریہ کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو اس خلوص اور محبت کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں داسو آیا ہوں، اور میں نے اس زمانے میں بھی یہاں جلسے کیے، اہل کوہستان سے میں نے خطاب کیے، لیکن آج کا اجتماع کوہستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے آج عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے اسے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک انمٹ مظاہرہ ہے۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس محبت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے پرچم نبوی کو اٹھایا، اس کو سربلند کیا۔ پرچم نبوی کو سربلند کرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم ایک بڑے اجتماع میں، جہاں کوہستان کے ایک ایک گھر کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک قبیلے کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک علاقے کا نمائندہ موجود ہے، آج ہم اس بڑے اجتماع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کلمہ شہادت کے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ کوہستان کی سرزمین پر اگر ہمارا تعلق ہوگا، ہماری وحدت ہوگی، ہماری تائید ہوگی، تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوگی۔ آپ کی تائید حاصل ہے؟ کوہستانیوں یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، آپ کی زبان ایک ہوتی ہے، آپ کا قول ایک ہوتا ہے، آپ بات کے پکے ہوتے ہیں۔ آج اتنے بڑے جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس تعلق کا اعلان کیا ہے، یاد رکھیں اس پر ثابت قدم رکھنا آپ کے کوہستانی ہونے کی دلیل ہوگی۔ رہا ہے عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے مولانا۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میرا دین اسلام مظلوم ہے۔ آج مغربی دنیا اسلام پر حملہ آور ہے۔ آج مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت دفاعی پوزیشن میں ہے۔ ہم اسلام کی ہمیشہ وہ تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ مغرب نے ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا، ان کو طاقت دی جو اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسلام ہمارے لیے ایک مشکل نظام بن گیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام رحمت کا نظام ہے، اسلام محبت کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہے، اسلام معاشی استحکام کا نظام ہے، اسلام معاشرے کی عزت و آبرو کا نظام ہے، اسلام میرے گھر کی حیا ہے، اسلام میرے ماحول کی عزت ہے، میرے معاشرے کی عزت ہے، اور انشاءاللہ
इस दीन इस्लाम की तहरीक को कोहिस्तान की पहाड़ियों से उठाएंगे। इन पहाड़ों से उठने वाली तहरीक एक सैलाब बनकर उठेगी और पूरे मुल्क पर छा जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया से भागो, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। अवाम का समंदर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर इस्लाम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं बच सकता। हमारी तहरीक ये पाकिस्तान की बका की तहरीक है, पाकिस्तान की सालिमियत की जंग है। और आप इस मुल्क में देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं और कोहिस्तान के इन गुयूर मुसलमानों की तायीद के साथ कहता हूं कि अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान का आईन खत्म हो जाता है, और पाकिस्तान का आईन नहीं रहता तो फिर पाकिस्तान की रियासत भी बाकी नहीं रह सकेगी। आइए मिलकर एक ज़बान होकर, एक कुव्वत होकर जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से इस्लाम की सरबुलंदी की भी जंग लड़ेंगे, आईन के तहफ़्फ़ुज़ की भी जंग लड़ेंगे, और पाकिस्तान की रियासत की बका और सालिमियत की भी जंग लड़ेंगे। दर भी साथ ला रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। इस्लाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको इस बात पर नजर होगी, आजकल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के किरदार की वजह से तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान के हालात को जानता है। किस तरह पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी मचाई गई। मेरे दोस्तों, 2018 में इलेक्शन हुए, धांधली के जरिए एक जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया। पार्लियामेंट पर एतमाद न रहा, हुकूमत पर एतमाद न रहा, इदारों पर एतमाद न रहा, और एक इंतकामी सियासत मुल्क में शुरू हुई। सियासतदानों को जेलों में ठोसा गया और एक ऐसी अफरा तफरी कि जिसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम आ गया। इनकी तवज्जो अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम पर थी। सिवाय इंतकाम के, मुकदमात दायर करने के, सियासतदानों को जेल में ले जाने के, नेब के इदारे को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करने से उनको फुर्सत ही नहीं मिली, और नतीजा ये निकला कि मुल्क की मईशत बैठ गई। और जाहिर है कि जहां मुल्क की मईशत बैठ गई और हम दुनिया में एक दिवालिया रियासत बनने की किनारे खड़े हो गए, हमारा मुल्क दिवालियापन के करीब हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, और करीब था कि दुनिया पाकिस्तान का बाइकाट कर लेती। जरूरी था कि इस इक़्तिदार से कौम को आज़ाद किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस हुकूमत को हमने हटाया है, ये सिर्फ हुकूमत को नहीं हटाया, हमने मुल्क को बचाया है। कहता है साजिश हुई है, साजिश हुई मेरे खिलाफ। बाबा, साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इक़्तिदार से निकाला है। आ रहा है, मौलाना आ रहा है, दुनिया से भागो, हमने तुम्हें गिरेबान से पकड़कर इक़्तिदार के ऐवान से बाहर किया है। आज तुम्हें आज़ादी याद आ गई। मुझे तुम्हारी आज़ादी मालूम है। तुम किस बात की आज़ादी चाहते हो? आज़ादी की तहरीक नहीं,
आवारगी चाहते हो मुल्क के अंदर, बेहयाई और फहाशी चाहते हो। तुम्हारे जुलूसों में, तुम्हारे धरनों में बेहयाई के जो नुमाइशें हुआ करती हैं, इस नुमाइश के बाद भी क्या कौम अंधी है कि वो इस बात को नहीं समझती कि तुम आज़ादी चाहते हो या आज़ादी के नाम पर आवारगी चाहते हो। इंशाअल्लाह कोहिस्तान के लोगों, आप हया के लोग हैं, आप इज्जत के लोग हैं, आपके घरों में हया है, आपके माहौल में हया है। तुम बड़ों की इज्जत जानते हो, नौजवान बड़ों की इज्जत जानता है। बड़े बुजुर्गों और नौजवानों में एक रिश्ता कायम है, वो आपके रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके जवानों को बुजुर्गों से बागी करना चाहते हैं, आपके ख़ानदानों को तोड़ना चाहते हैं, आपके ख़वातीन को बेहयाई की तरफ रग़बत देना चाहते हैं। अपने घर से बाहर निकलकर वो एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा बनवाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कोहिस्तान के लोगों, हमने अपने घर की इज्जत की हिफाजत करनी है। हमने अपने बेटी और बहुओं की इज्जत की हिफाजत करनी है। हमने अपनी माँओं और बहनों की इज्जत की हिफाजत करनी है। हमने अपने नौजवान को इस्लाम का रास्ता दिखाना है। हमने अपने नौजवान को अपने अक़दार का रास्ता दिखाना है, अपने इज्जत और आबरू का रास्ता दिखाना है, अपने बुजुर्गों और अकाबिर के साथ और उनकी ताबेदारी में चलना और फरमाबरदारी में चलने का रास्ता दिखाना है। जमीयत उलमाए इस्लाम आज इस महाज पर एक जंग लड़ रही है, मगरबी तहजीब के खिलाफ जंग लड़ रही है, इस्लामी तहजीब की जंग लड़ रही है, इस्लामी तहजीब को गालिब करने की और उसको बाकी रखने की जंग लड़ रही है। मेरे भाइयों, मुझे सबसे ज़्यादा तवक्को आपसे है कि इस्लामी तहजीब की इस जंग में मगरब के खिलाफ, मगरब की सोच के खिलाफ, मगरब के अक़दार के खिलाफ आप हैं जो एक सफ खड़े होकर जमीयत उलमा इस्लाम की ताकत बनेंगे। इमरान जा रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ ये नहीं कि सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा किया, सिर्फ ये नहीं कि माशी तौर पर मुल्क को दिवालिया कर दिया, पाकिस्तान का जो आखिरी हिसार है, आखिरी हिसार वो हमारी दिफाई क़ुव्वत है। आज उसने हमारी दिफाई क़ुव्वत को तकसीम करने और दिफाई क़ुव्वत को आपस में लड़ाने की साजिश की है। अगर मुल्क को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश है तो उस साजिश का नाम इमरान खान है और कोई नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह इन साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। हमने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आपको शिकस्त दी है। कल उनका भी जलसा हुआ है वहां पर पिंडी में, कहते इस्लामाबाद में आऊंगा। फिर क्यों नहीं आए भाई? कहे मैं आता तो तबाही मच जाती। तबाही किसकी मच जाती? तबाही तो तुम्हारी मच जाती थी ना। तुम आके दिखाओ जरा। फिर 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा। मुश्किल से 10,000 लोग इकट्ठे किए। और वो भी कौन दर्जे चहारम के सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी थी और सब पर लाजिम था कि जलसे में जाएं। 6,000 तक सफेद लिबास में पुलिस वालों को हाजिर होने का पाबंद बना दिया गया था। और जब कमी रह गई तो मोहल्ले के खाकरूबों को उठा कर ले गए जलसे में। जलसा इसको कहते हैं, ये जलसा है, ये अवाम का जलसा है, ये पब्लिक का जलसा है। एक गोली लगी
ایک گولی لگی اور ایسا بھاگا ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی بلٹ پروف شیشے لگا رہا ہے. بابا حملے ہم پر بھی ہوئے ہیں, 3 خودکش حملے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی پبلک کے سامنے کھلے میدان میں کھڑا ہوں. للکار ہے, للکار ہے, تکبیر! علماء حق, علماء دیوبند! ما تستا ایمان معلوم دا ما تستا ایمان معلوم دا چپیو ڈز آزادے میدان نتختی مت معلوم دا رفتار دا یوتیانو مونگ سر مقابلے مکوا مونگ سر استا پلار نک پیرنگی پنگا چولے وسا آلیشو اغام دا وطن نتختولای دا تم دا اقتدار نتختولای او چزوندی و انشاءاللہ پا پاکستان کے با یہودیان لبزائن ورکو, اسرائیل لبزائن ورکو, قادیانیان لبزائن ورکو, او آئین اسلامی دفات چاگتے ختمولو کوشش کوئے اور دا لار پیدا کوئے انشاءاللہ دا لار بطارا نپریدو کفتہ کوئے. کوہستانی اوپر سو تکبیر! امام انقلاب مولانا فضل الرحمن! تکبیر! علماء دیوبند! علماء حق! نعرہ تکبیر! ہمیں آپ کا ایجنڈا معلوم ہے. تم نے پاکستان میں وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ہم نے آپ کے ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے. ہمیں تمہارا ایجنڈا معلوم ہے کہ کس طرح قادیانی جسے پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ان کو دوبارہ مسلمانوں کے صف میں شامل کیا جائے. ہم نے تمہارے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے. ہمیں تمہارا ایجنڈا معلوم ہے کس طرح تم نے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن انشاءاللہ نہ آپ سے ہو سکا اور انشاءاللہ نہ کسی کو کرنے دیں گے. تو میرے محترم دوستو, کیا کیا روئے ہم ان کا. ہم تو انتقام نہیں لے رہے. نیب کو تو تم نے استعمال کیا, نیب کے ذریعے سے تم نے مقدمے بنائے, تم نے سیاستدانوں کو گرفتار کیا اور تمہارا منشور ایک ہی تھا کہ سب کو کہو چور 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 چور. اگر ہم انتقام لیتے تو ہم نیب کے قانون میں تبدیلی نہ کرتے. ہم نے نیب کے قانون کو تبدیل کیا, اس کے اندر جو غیر انسانی اور انسانی حقوق کے منافی دفعات شامل تھے وہ ختم کیا. اگر ہم انتقام لیتے تو پھر تو ہم اسی طرح رکھتے نا. ابھی اس وقت کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیب سے کوئی سروکار نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. آج کہتا ہے کہ نیب تو اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہے. پہلے کہتا تھا یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے. پھر کہتا ہے مجھے تو پتا نہیں تھا, مجھے تو ISI والے کہتے تھے کہ یہ بھی چور تھا, یہ بھی چور ہے, تو یہ بھی چور ہے, تو میں ان کے خلاف مقدمے دائر کرتا تھا. تو آج ISI کیوں خراب ہو گئی؟ آج وہ فوج کیوں خراب ہو گئی؟ آج تمہارے پشت سے ہاتھ اٹھا لیا. تو
تو اب گناہگار ہو گئے. جب فوج تمہارے ساتھ تھی, تمہارے پشت پہ کھڑی تھی اور ان پر تنقید ہو رہی تھی, تو باجوہ بھی ٹھیک تھا. باجوہ صاحب, اس کو لوگ نکے دا ابا کہتے تھے. تو آج جب ابے نے اپنے نکے کو آگ کر دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب چیخ رہا ہے, فوج نے میرے ساتھ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ کیا. یہ جو تم نے کیا آج مکافات عمل ہے, اور تم انشاءاللہ العزیز اب بند کلی میں چلے گئے ہو. تمہارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کبھی دھمکی دیتا ہے ہم استعفے دے دیں گے, تو تم نے استعفے دیے تھے, پھر واپس آئے یا نہیں اسمبلی میں تم لوگ؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم استعفے دو گے تو ملک کا نظام تم سے پاک ہو جائے گا. خس کم جہاں پاک. دھمکی کس چیز کے دے رہے ہو؟ صرف ملک میں عدم استحکام لانے کے لیے, کہ پاکستان میں سیاسی طور پر شورش رہے. ایک مکمل مستحکم سیاسی نظام کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تمہارا ایجنڈا نامکمل ہو گیا. تم ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے, ہم نے بیچ سے اس کو بچا لیا. آج ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے. رخ صحیح ہو گیا ہے اس کا. آج جمعیت علماء کی برکت سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے جو سود کے خلاف دیا ہے, اور پاکستان میں سود سے پاک معیشت کو نافذ کریں گے. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آج تو ایک قومی حکومت ہے, تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں. سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہے جو ملک کو تباہ کر رہا ہے. اب اس کو نکالنا ہے, ملک کو بچانا ہے. جب آپ کے گاؤں پر خدا نخواستہ کوئی آگ لگتی ہے تو آپ سب مل کر اس کو بجھاتے ہیں یا نہیں بجھاتے؟ کوئی پتہ کرتا ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہاری پارٹی کیا ہے, تب میں آگ بجھاؤں گا؟ نہیں, سب مل کر بجھاتے ہیں. کوہستان کے میرے بھائیوں, میں ان حالات کا مکمل ادراک بھی رکھتا ہوں, احساس بھی ہے کہ اس وقت سیلاب سے آپ کس قدر متاثر ہوئے. میں کوہستان کے حالات سے صبح و شام خود کو آگاہ کرتا رہا ہوں. ہمارے کچھ ساتھی جو 2 جگہوں پہ مجھے معلوم ہے کہ پانی میں پھنس گئے تھے, اور ان کو فوری طور پر نکالنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے, اور الحمدللہ ان کو وہاں سے ہم نے نکالنے کا انتظام کیا تھا. انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب قوم پر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ ان مشکل حالات میں ان کی مدد کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے, لیکن جو اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق پورے ملک پہ کام کیا ہے. اور جن لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی, اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. یہ قومی مسئلہ ہے, یہ ملکی مسئلہ ہوتا ہے. وبا آتی ہے, یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے. آگ لگتی ہے, یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے. زلزلہ آتا ہے, یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے. سیلاب آتے ہیں, یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے. اور ہم نے انسان کو انسان سمجھا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے تو ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے, یہ عیسائی ہے تو ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے, یہ سکھ ہے تو ہم اس کی مدد کو نہیں پہنچیں گے. ہم نے جس طرح اپنے مسلمان بھائی کو اس مشکل سے نکالنے میں اپنے کارکن جھونکے ہیں, وہاں ہم نے غیر مسلموں کے لیے بھی وہی کردار ادا کیا. تو میرے محترم دوستو, انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, دین اسلام کی سربلندی کی جنگ, اعلاء کلمت اللہ کی جنگ.
آئین کے اسلامی دفعات کی جنگ اور اس کی اسلامی حیثیت کے تحفظ کی جنگ، خوشحال معیشت کی جنگ، انسان کے حقوق کی جنگ، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے عزت و آبرو کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم نے ایک قوم بن کر، ایک جماعت بن کر اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اس میدان میں ہم نے فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ ساتھ ہوں گے نا؟ کوہستان کے لوگوں انشاءاللہ پورے ملک میں تحریک آج آپ کی اس جلسے سے آگے بڑھے گی اور اس ملک میں کامیابی ہم حاصل کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، چونکہ وقت گزر رہا ہے، بہت سے لوگوں نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، مجھے اس کا بھی احساس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، بہت زمانے کے بعد ہو گئی، بھرپور ہو گئی، اور اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی احساس ہے کہ آپ لوگوں کی نماز بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اس میں ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اس راستے میں جو ہم نے خرچ کیا اس کو قبول فرمائے، اور جب ہم واپس ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں اپنے گھروں تک حفاظت کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ شان ہے پاکستان کا، سب اہل ایمان کا، ہر کوئی دیوانہ ہے قائد فضل الرحمان کا۔ شان ہے پاکستان کا۔